کا عقیدت پیش کما کہ بادری کی دومراؤں کا کہ مخلوق کا حیران دے ممتاز قادری کا تاجرت کا سلام دے دعوتن مسلمان دے دلتا بل چراغ دین دے دلتا اریو امیر کیما دلتا اریو علم دین دے ویم چه درواج چون گلونا تاجدن زمارمان دے ممتاز قادری کا تاجرت کا سلام دے اللہ اکبر اللہ اکبر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اس زندگی کی قیمت کیا لا الہ الا اللہ اس زندگی کی قیمت کیا لا الہ الا اللہ ممتاز قادری کراما تا عظمت تن سلام دے اگر یو خود تختہ کو بل بسندہ سے جرت کی پاک نبی و قیامت کی خامخاص تا شفاعت کی کہ توہین رسالت کی دا غدق انجام دے ممتاز قادری کراما تا عظمت تن سلام دے اور خود دیکھ کے لو دے درے خیستہ کور کی دے درے مور ابتار بے غیرتی دی غیرتی دی خاندان دے ممتاز قادری ویما تا عظمت تن سلام دے او وزیران کدا ویما کہ نو خیر بخدای اقواری تو حضور نامہ چاک لئی نو درود شریف کیوائی پل اخنے لگا کارٹون کئی دا وطن دا مسلمان دے ممتاز قادری ویما تا عظمت تن سلام دے او دا اشنار قدان کا مسلمان وائی حساب کتاب رضا قیامت بمانی اور سترگ بنا پتے داق پلار کی اور بیا طلبات دنیت بمانی اور زما وطن دا مسلمان وطن دے دلتا پلاسو کی دندر چادا اید حضور نبی اکرم امتی ساپا کوٹا باندی جنڈر چادا کہ مسلمان تا دشتگر دوائی دقا قانونو ایجنڈر چادا دا یہودیان غلام مجوڑے گا دا نیکو نیکو قیادت بمانی اور سترگی بنا پتے دا حق بلار کی طالب علمان دا دنیات بمانی اور من پستانے دا افغانی وسیعو من پا کشمیر کی غزاگانی کہو من پختانے دا افغانی وسیعو من پا کشمیر کی غزاگانی کہو من آزادی دا فلسطین خوارو من گا اللہ تزاریگانی کہو دقا زمان گا پا مذہب کے نشتا کہ دا دول مخ کے گداگانی کہو اور زمان نظام دا سخیستہ نظام دے دا دی نظام اڑے اسی پت بمانی اور سترگی بنا پٹے دا حق پلار کی اور دا طلبات جمعیت بمانی منگا دیگو اللہ توحید بیانو دا بدا ارچا پا زبان راولو او منگا ناری دا تکبیر روخو پا ظالمانو با توپان راولو منگا بسر صرف اللہ تجدو بالا دستی با دا قرآن راولو بالا دستی که دا قرآن خواری بالا دستی که دا قرآن خواری نو دا خدای نظام و وطالت بمانی او سترگی بنا پچه دا حق بلار کی طالب علمان دا جنیت بمانی او خدای دا یو بل پتی پستری شوا صرف دا یو اللہ صفتو کا او دا اسلامی تحریک سزادو ترا دا نور خلقو دا نبرتو کا تب صوبہ بل تا زندباد وائی او پا اسلامی نظام خیرتو کا او پاک اللہ رضا کول غواری نو بیاد مجبور دا نسیت بمانی سترگی بنا پتے دا حق بلار کی طالب علمان دا جمعیت بمانی او دا یو خوشی رضی طالب اجازت دے چلان نیچا قرآن شدہ انگلیس کتاب دا پاسا دے نو دا دا چا دلاتا دے او زمان دا خود تعلق دا لا الہ الا اللہ سا دے او دا دا چا دلاتا دے اصل توحید محمد رسول اللہ کی او خیبر بلا کی زکا چی زمان دا ملک اختیار دا ملولاتا دے او دا دا چا دلاتا دے آخر کی درزر دے چی شراب کی او زنا کی خفدا گغلا
ادا کوي او هغه د شفګر دی چې تعلقي د مولا سره دی او دا د چا د لاسه دی او لاندې چې قرآن چې د انګریز کتاب د پاسه دی او دا د چا د لاسه دی او نن چې پښتانه په رسوایي او ضلالت کې دي څونه مصیبت کې دي او نن چې ناروا ظلم شروع د پښتونخوا څخه دی نو دا د چا د لاسه دی او صورت اخلاص کې مې باقي وزیر نه ورځي نو دې کې بل نه ورځي او موږ د خیال د اسلام نظر والناسه دی او دا د چا د لاسه دی او چا په دې وخت کې پښتانه کډه په کډه کړو چا خان په بډه کړو هر سړی ملګری د بدماش پاتې خلاصه دی او دا د چا د لاسه دی ماشاءاللہ جی پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کے بعد میں اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ناظم اور اس صوبے کے لاکھوں طلبہ کے قائد برادر رئیس گل بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان سے مخاطب ہوں. برادر رئیس گل. اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہ العالمین خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور خاص تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں. مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی, مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی. میری سرشت میں ہے پاکی وہ درخشانی. تو اے مسافر شب خود چراغ بند اپنا, کر اپنے رات کو داغے جگر سے نورانی. نہایت ہی محترم ناظم کے اندر منعقد ہونا تھا جس میں پرنسپل صاحب نے بھی شرکت کرنی تھی, لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ پرنسپل صاحب بھی شریک نہ ہو سکے اور ان طلبہ کو کالج کے احاطے کے اندر پروگرام منعقد کرنے کی اجازت بھی نہ مل سکی. اور مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ پروگرام جو خالصتاً علم کے ساتھ وابستگی بڑھانے کا پروگرام ہے, یہ پروگرام جو طلبہ کی صلاحیت کو نکھارنے کا پروگرام ہے, یہ پروگرام جو طلبہ کو علم کے قریب لانے کا پروگرام ہے, یہ پروگرام کہ جس کے نتیجے میں تعلیمی ادارے کا وقار بڑھتا ہے. اس پروگرام سے جڑ ہے ایک تعمیری پروگرام, ایک مثبت پروگرام, ایک ایسا پروگرام جو ان معماران قوم کو مستقبل میں ایک فعال, مستقبل میں ایک تعمیری اور مستقبل میں ایک متحرک کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرے. اسی لیے پرنسپل صاحب سے میں کہتا ہوں, بصد احترام کہتا ہوں کہ پرنسپل صاحب آپ جس کسی کو لانا چاہے اس کو آپ لے کر آئیے, اس پروگرام کا تجزیہ کیجیے, اس پروگرام کے خد و خال کو سمجھیے, اس پروگرام کا گہرائی کے ساتھ اور تنقیدی جائزہ لیجیے. ہم وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں, ہم یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام جو اسلامی جمعیت طلبہ نے منعقد کیا ہے یہ مثبت ہے, یہ تعمیری ہے, یہ علم دوستی کا پروگرام ہے اور اسی کے نتیجے میں طالب علم کو جلا ملتی ہے, طالب علم کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہے. اسی لیے اسی بنیاد پر کہ جو غیر جانبدار تجزیہ کار ہو, جو غیر جانبدار مبصر ہو, اسی پروگرام کو آ کر دیکھ لے اور اسی کے بعد آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ کو اگر مثبت سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی, تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ کو اگر تعمیری سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی, تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ کو علم کے کلچر کے حوالے سے پروان چڑھانے والے سرگرمیوں کی اجازت اگر نہیں دی جائے گی, تو اس کے بعد اس طلبہ کو تم کس ڈگر پر ڈالنے کی بات کرتے ہو, اس طلبہ کو کس رخ پر ڈالنے کی بات کرتے ہو, ان طلبہ کو کون سا کردار ادا کرنے کے لیے آپ تیار کرنے کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. لا الہ الا
اسلامی جمعیت طلبہ تعلیمی اداروں کے اندر، پورے ملک کی تعلیمی اداروں کے اندر، چاہے وہ جامعات ہو، چاہے وہ کالجز ہو، چاہے وہ سکولز ہو، اسی طرح مثبت علمی اور تعمیری سرگرمیوں کا انعقاد کرتی ہے، اور یہ اس بنیاد پر کہ یہ حق اسلامی جمعیت طلبہ کو آئین پاکستان نے دیا ہے۔ میں پرنسپل صاحب سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئین پاکستان کو پڑھیں، آپ آئین پاکستان کو سمجھیں، اور آپ قانون کا احترام کرتے ہوئے ان طلبہ کو یہی سرگرمیاں تعلیمی ادارے کے احاطے میں منعقد کرنے کی اجازت دیں۔ آرٹیکل 17 کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کے عنوان سے، کہ تمام شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی ہے، وہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی بات کا برملا اظہار کر سکتے ہیں، وہ اپنی بات کو دلیل کی بنیاد پر پرامن دائروں کے اندر کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ اور اسی آرٹیکل کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے فریڈم آف ایسوسی ایشن، کہ طلبہ اگر چاہتے ہیں تو انہیں انجمن سازی کا بھی حق ہے، انہیں یونین سازی کا بھی حق ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنے اہم منصب پر